اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل پاکستان کے لیے خوشخبری، تحریک انصاف کی حکومت نے 3 سالوں میں ایک اپنا وعدہ مکمل کیا۔ وہ وعدہ تھا انتخابات کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور ووٹنگ کے طریقہ کار کے حوالے سے۔ پاکستان کی تحریک انصاف کی سرکار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ ملک میں متعارف کروائیں گے، جو کہ انہوں نے مکمل کیا، اور کل متفقہ طور پہ یہ قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے، جس کے بعد اب انشاءاللہ 2023 کے الیکشن الیکٹرانک ہوں گے۔ اب تھپا نہیں بٹن دبے گا۔ دوسری جانب 6 ماہ قبل اس پہ یہ کام مکمل ہو چکا تھا اور اس کا ٹیسٹنگ جاری تھے۔ تقریباً 35 سے 4 لاکھ کے قریب انہوں نے مشینیں بنائی ہیں، جس پہ لاگت یعنی کہ دیگر مشین یعنی کہ باہر کی مشینوں سے بالکل کم آئی ہے۔ اور اس سارے پروسیس کے اندر پاکستان کی جو یونیورسٹی تھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ شبلی فراز نے 6 ماہ پہلے یہ متعارف کروائیں بنا کر، اور ابھی جب اس پہ ٹیسٹ مکمل ہوا ہے تو کل الحمدللہ اس میں متفقہ طور پر جو ہے قرارداد منظور ہو گئی ہے اور یہ قانون بن گیا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن نے اس موقع پہ شدید احتجاج کیا اور واک آؤٹ بھی کیا، جس میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اب جو بھی ووٹ پڑے گا تحریک انصاف کو پڑے گا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو نے بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یعنی کہ ضرورت کیا ہے ووٹ ڈالنے کی، ان کا اور پاکستان سے کیا تعلق ہے۔ بہرحال اس گرما گرمی اور نو جوک میں اپوزیشن کا بھی کوورم پورا تھا اور حکومت کا بھی، جس کے اندر یہ سارے معاملات ہوئے۔ ساتھ ہی اپوزیشن کی جانب سے تحفظات پیش کیے گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے جو ممبر تھے انہوں نے کہا کہ ہماری جو سفارشات تھیں وہ یعنی کہ سنی نہیں گئیں اور حکومت نے یہ خود ساخت اقدام کیا۔ بہرحال جو بھی ہو تحریک انصاف نے یہ اقدام کر لیا ہے۔ جیسے بھی کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ الیکشن 2023 شفاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بہرحال جو بھی اس موجودہ نظام کی یعنی کہ جو بھی مال اس موجودہ نظام کی فیکٹری میں تیار ہوگا وہ تو ویسا ہی ہوگا جیسا بھی ہے۔ بس اللہ رب العالمین سے بہتر کی توقعات ہیں اور دعائیں ہیں، اور قوم سے بھی کہ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ وہ انتخابات کا چھوڑ کے ایک ملک میں منظم اسلامک لا کے قیام کے لیے جدوجہد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔